وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ارشاد حضرت الہی ہے کہ صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ پہلا جملہ کہ اتقوا اللہ، اس کا عام ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اتقو کا ترجمہ ڈرنے کے ساتھ کیا جاتا ہے. مگر جب اس کے دوسرے محل پر ان لفظوں کو دیکھتے ہیں جو اسی سے ملتی جلتی ہیں، تو وہ ترجمے مختلف ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر بھی ڈرنے کے ساتھ ترجمہ اس کا نہیں ہوتا. مثلا یہ اتقو پہلے امر ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا کہ ڈرو، مگر اب اسی کے ہم معنی، یعنی اسی لفظ کا اس میں فاعل ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ قرآن ہدایت ہے ان متقین کے لیے. تو یہ متقین وہی چیز ہے جو وہاں اتقوا تھا، وہی یہاں متقین کی لفظ ہے، اس میں فاعل کی جمع ہے. تو اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا جاتا کہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. اتقوا کا ترجمہ اگر تاکہ اللہ سے ڈرو، تو پھر ہدی للمتقین کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. مگر یہاں لفظ بدل جاتی ہے، یہ آتا ہے کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو اب متقین کا ترجمہ اگر پرہیزگار ہے تو پھر اتقوا کے معنی ہے پرہیزگاری اختیار کرو. مگر اب اس کے ساتھ اتقوا کے اللہ کی لفظ جو ہے تو اردو نہیں بنتی، یعنی اللہ کی لفظ مفعول ہے. تو اب پرہیزگاری اختیار کرو، اب اللہ کا جو اس سے کیوں کر لگے؟ اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرو. تو اس لیے وہاں پرہیزگاری نہیں لائی جاتی، وہ ڈرو لایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے ساتھ اس لفظ کا ربط قائم ہو سکے. پرہیزگاری سے وہاں تو چونکہ بس متقین تھا، اس کا کوئی متعلق نہیں تھا، اس لیے وہاں پرہیزگار بن گیا. اب یہاں اتقوا میں وہ مطالبہ ہے کہ اللہ سے کیا کرو؟ پرہیزگاری اختیار کرو یا پرہیز کرو اللہ سے. کیا مطلب؟ تو اب وہ وہاں پرہیزگار کے ساتھ ترجمہ تھا، اور یہاں اللہ سے ڈرو ترجمہ ہو گیا. اور اب یہی لفظیں جو ہیں یہ جس میں یہ خاص اور یہ آیا ہے، تقوی جس سے ہوا، متقین جس سے ہوا، اسی سے تو تقویٰ ہے. اور اب تقویٰ کے معنی خیر پرہیزگاری ہو جاتے ہیں. ابو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ
جو اتقا ہو. تو اب اتقا کیا ہے؟ زیادہ ڈرنے والا ہو یا زیادہ پرہیز کرنے والا ہو. تو وہاں لفظیں بہت بدل کے ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ فرشناس ہو، سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ فرائض کا ادا کرنے والا ہو. معلوم ہوتا کہ ایک عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ بنتا نہیں، یعنی ترجمے کا خواب پریشان ہو رہا ہے اور کوئی ایک متعین ترجمہ ہر محل پر اس کا نہیں ہوتا. ایک لفظ کا ترجمہ تو ہونا مشکل ہوتا ہے اور پھر قرآن کافی ہو جائے گا. صلوات بھیجیے بلند. پھر بلند آواز سے بولو. اب میں جب اور عرب کے محاورات دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ ڈرنا اس کا صحیح ترجمہ ہونا، وہ پرہیز کرنا اس کا صحیح ترجمہ. ان الفاظ استعمال کے جو مقامات ہیں، جس طرح سے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے بچنا، کسی چیز بچنا. اب اس کے لیے کوئی عربی کا طالب علم اگر مجھ سے بات کرے تو میں عربی اشعار کے شواہد اس کے سامنے پڑھوں. اب ظاہر ہے کہ اس مجمع میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر میں وہ اشعار عرب پڑھوں جس میں کہ یہ مفہوم ہے. تو کسی چیز سے کسی ذریعے سے بچاؤ کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں. اسی لیے اس سے وقایا کی لفظ بھی آتی ہے. وقایا جو بچاؤ کا ذریعہ ہو اس کو وقایا کہتے ہیں. تو اس بنا پر کبھی کبھی میں نے متقین کا ترجمہ کیا ہے کہ ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے، یعنی آخرت کے جو برے نتائج ہیں عذاب کی صورت میں ان سے بچاؤ کی فکر، یہ تقویٰ ہے. اب وہ معیار نظر کے اعتبار سے اس میں محل بدل جائے گا. جو سزا کے خوف سے متاثر ہوتا ہے اس کے لیے سزا سے بچاؤ کی فکر، اور جو اتنا بلند نظر ہے کہ اس کو سزا کی فکر نہیں ہے، ناراضگی کی مولا کی فکر ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کی ناراضگی سے بچاؤ کی فکر ہے. اور اب اتقوا اللہ کے معنی ہیں اس کی ناراضگی سے بچو. صلوات بھیجیے بلند. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے اب اس مفہوم کو سامنے رکھ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو، اور اس کا لازمی نتیجہ ہے اللہ کی طرف کی سزا سے بچو. اور اب یہ جو کہا گیا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، جس کا ترجمہ ہم کر رہے تھے ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ جن کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے وہ آ کے قرآن میں غور کیوں کریں گے؟ یہ اترا تو سب کے لیے ہے، مگر اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے وہی جو فکر نجات رکھتے ہیں. صلوات بھیجیے بلند.
پھر بلند آواز سے بولا۔ اب یہ متقین کی لفظ کہی گئی تھی ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب قرآن مجید نے کہنا شروع کیا کہ کون متقین؟ ہدن للمتقین الذین، سب سے پہلے یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو وہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو ہم نے اس کو عطا کیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا اور صاف کہا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ راہ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب یہ جو کہا گیا کہ ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ان متقین کے لیے صفت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک صفت ہوتی ہے جو دائرے کو محدود بناتی ہے، مثلا ایسے معالج کا علاج کرو جو تجربہ کار ہو، یہ وصف جو ہے جو تجربہ کار ہو۔ اس کے معنی ہے کہ جو تجربہ کار نہیں ہے، ناغی ہے، اس کا علاج نہ کرو۔ تو اسے قید احترازی کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے چیز کو الگ کرنے کے لیے یہ قید لگتی ہے، دائرے کو محدود بنانے کے لیے، اس کو قید احترازی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو یہ صفتیں ہیں کہ ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اگر اس طرح کی قید ہو تو اس کے معنی ہے کہ متقین کچھ ایسے ہیں جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے، مگر ہیں متقین۔ متقین ایک وہ ہیں جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے مگر ہیں متقین، تو وہ ہیں تو متقین مگر قرآن سے انہیں فائدہ نہیں پہنچتا، نتیجہ تو یہی ہوگا۔ اب اسے کوئی اپنے مطلب کی بات سمجھے کہ صاحب ہاں ہم ایسے ہی متقین ہیں جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے، ہم سے غیب کا مطالبہ نہ کیجیے، ہیں تو ہم متقین۔ تو خیر اگر کوئی اسے مطلب کی بات اپنے سمجھے تو اب آگے بڑھیے کہ ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی کچھ متقین ایسے ہیں جو نماز ہی سرے سے نہیں پڑھتے اور پھر بھی متقین ہیں۔ اب تو وہ غیب سے بے نیاز ہو کر متقین بننے والے ذرا سوچنے لگیں گے کہ پھر نماز بھی چھوڑیں، کیونکہ متقین ہونے میں تو کوئی کمی ہو بھی نہیں، ہم ویسے متقین بنے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اب اسے کوئی طبقہ اپنے مطلب کی بات سمجھے، جو نماز سے بے توجہی اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کہے کہ صاحب ہمیں متقین وہی سمجھیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی ہمارے تقویٰ میں تو کمی نہیں ہے۔ تو اب آگے بڑھیے کہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اب یہ محبت زر رکھنے والے اپنے مطلب کی بات سمجھیں کہ صاحب ٹھیک ہے وہ کچھ متقین ہیں جو خیرات کرتے ہیں، ہم وہ سے متقین ہیں جو پیسے کو عزیز رکھتے ہیں، لہذا خیرات نہیں کرتے اور ہم سے مطالبہ نہ کیجیے۔ اچھا اب آگے بڑھیے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر اترا اور اس پر بھی جو پہلے اترا ہے. واہ، اس کے معنی ہے کہ کچھ متقین ایسے ہیں جو نہ آپ پر نازل شدہ چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آپ کے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے، آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء کے تعلیمات ہیں سب کے منکر ہیں، کسی پر ایمان نہیں رکھتے اور پھر بھی ہیں متقین. اور اس کے بعد آگے بڑھیے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. یعنی کچھ متقین ہیں جو آخرت کا یقین بھی نہیں رکھتے اور پھر بھی متقین ہیں. تو اب اچھے متقین ہوئے کہ نہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ خیرات دیتے ہیں، نہ وہ رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی متقین ہیں. تو اب کسی کا بھی ضمیر اس کو گوارا کرے گا؟ ہر ایک سمجھے گا کہ نہیں یہ تو نہیں مفہوم ہو سکتا. تو اب معلوم ہے کہ یہ قید ویسی نہیں ہے، یہ وصف ایسا نہیں ہے جو احترازی ہو یا بچاؤ کا ہو. اس کے بھی معنی بچاؤ کے ہیں احتراز کے، کہ دوسری چیز دوسری قسم سے بچنے کے لیے یہ نہیں. دوسری قید ہوتی ہے تشریحی. تشریحی قید کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے ایک مجمل لفظ ہے اور اب اس مجمل لفظ کے تفصیلات بیان ہو رہے ہیں، اسی کی تشریح کی جا رہی ہے. اس کی علمی مثال یہ ہے، معمولی ریاضی داں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الی المکان. جسم جو طول بھی رکھتا ہے، عرض بھی رکھتا ہے، گہرائی بھی رکھتا ہے، اسے بہرحال ٹھہرنے کے لیے کسی مکان کی، کسی جگہ کی ضرورت ہے. اور تو اب جسم کہتے ہی اسے ہیں جس میں طول بھی ہو، عرض بھی ہو، عمق بھی ہو. اگر طول ہی طول ہے اور عرض نہیں ہے تو وہ خط ہے، جسم نہیں ہے. اگر طول اور عرض ہے لیکن مٹان گہرائی نہیں ہے تو وہ سطح ہے، جسم نہیں ہے. اگر طول عرض عمق کچھ بھی نہیں ہے تو وہ نقطہ ہے، نہ وہ خط ہے، نہ وہ سطح ہے، نہ جسم ہے. تو جسم ہے وہی کہ جس میں طول بھی ہو، عرض بھی ہو اور عمق یعنی مٹان بھی ہو، گہرائی بھی اسے کہتے ہیں، مٹان بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جب ہو تب وہ جسم ہے. تو جسم گویا ایک مجمل جو لفظ تھی، یہ الطویل العمیق، جو طویل، جو عریض، جو عمیق، یہ جو ہے یہ جسم کے بیان کرنے کے لیے ہے کہ جسم یہ ہوتا ہے. اب دیکھیے کیا مطلب ہوتا ہے. اب یہ مطلب ہوتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہے متقین کے لیے ہدایت. اب گویا متکلم قرآنی کہتا ہے کہ ہم سے پوچھو متقین کون ہوتے ہیں. صلوات دیجیے بلندہ. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ متقین کون ہوتے ہیں. متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں. تمام اوصاف کا سرنامہ سب سے پہلا غیب پر ایمان ہے. جو غیب پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو وہ متقین بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد متقین وہ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہوں، متقین وہ ہیں جو خیرات بھی کرتے ہوں، متقین وہ ہیں جو ازل سے لے کے رہنمایان دین پر جو نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے ہوں، اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہوں، یہ ہیں متقین. تو معلوم ہوا کہ یہ متقین کے تشریح ان الفاظ سے ہو رہی ہے. تو اب متقین کے معنی نہ ڈرنے والے ہوئے، متقین کے معنی نہ پرہیز کرنے والے ہوئے، متقین کے معنی ہوئے فکر نجات رکھنے والے. صلوات بھیجیے بلندہ.
پھر بلند آواز سے قول ہے۔ اب وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صاحبان ایمان اتقوا اللہ، اب میری تشریح کے مطابق مطلب یہ ہوا کہ غضب الہی سے بچاؤ کی فکر رکھو، غضب الہی سے بچنے کا سامان رکھو۔ اب وہ جو عام ترجمہ ہے اللہ سے ڈرو، خیر یہ ڈرنے کی لفظ ہزار طریقے سے بہت ہمارے آپ کی زبانوں پر روزمرہ استعمال ہوا کرتی ہے۔ کسی کو نصیحت کرنا بھی اس سے کہا خدا سے ڈرو، کسی کی مذمت کرنا بھی کہا اسے خوف الہی بالکل نہیں ہے، اللہ سے بالکل نہیں ڈرتا۔ اور بہرحال لفظ بدل کے خوف کی لفظ کا استعمال بھی اللہ کی نسبت قرآن اور حدیث میں ہے۔ حدیث میں خوف الہی یہ آپ کے زبان پر الفاظ ہیں، معصومین کا خوف الہی کے واقعات بیان ہوتے ہیں، اسے ابھی عرض کروں گا۔ تو یہ خوف کے لفظ کی نسبت اللہ کی طرف وہ صرف لفظی بحث تھی کہ تقوی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، یعنی ورنہ یہ لفظ کہ اللہ سے ڈرو، بہرحال یہ لفظ قابل اعتراض ابھی تک تو نہیں محسوس ہوتی۔ ہزاروں دفعہ ہم کہیں گے اللہ سے بھلا سب نہیں ڈرتا، یا اللہ سے ڈرنا چاہیے، یوں کہیں گے، مگر اب سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ حضور یہ ڈر کی لفظ جس محل پر استعمال ہوتی ہے وہ اس چیز کی کسی بلندی اور رفعت کا پتہ نہیں دیتی۔ دیکھیے کن کن چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک ڈرا جاتا ہے ان چیزوں سے جن کی طبیعت میں ایذا رسانی ہو، مثلا سانپ اور بچھو سے آدمی ڈرے گا، شیر اور بھیڑیے سے ڈرے گا، ایسی چیز سے ڈرے گا جس کی فطرت میں طبیعت میں ایذا رسانی ہو۔ ایک ڈر کا محل استعمال یہ ہے۔ ایک ڈر کا محل استعمال یہ ہے جو اجنبی ہو، جس سے معیار نہیں معلوم، سابقہ نہیں معلوم، کہتے ہیں بھئی نیا حاکم آیا ہے، ڈر معلوم ہوتا ہے نہ جانے کس بات پر خفا ہو جائے، معیار طبیعت نہیں معلوم، تو جس سے کوئی سابقہ نہ ہو اس سے آدمی ڈرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اردو زبان، اب یہ تو لاہور ہے، یہ کچھ حیثیتوں سے اردو کا ایک مرکز ہونے کا دعوے دار لاہور بھی رہا ہے، اور ماشاءاللہ مجمع میں یو پی کے لوگ اور خاص لکھنؤ کے اور دہلی جو خاص مرکز اردو کے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں تیسرا محل استعمال ڈر کا کیا ہے؟ محیب و کریہ المنظر چیز سے، جس سے یہ لفظ ہے کہ یہ ڈراؤنی چیز ہے، یہ ڈراؤنا پن، یہ کیا ہے؟ ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جسے اللہ کی طرف نسبت دے سکیے؟ کوئی معنی ڈر کے ایسے نہیں ہیں جن کو بغیر معاذ اللہ کے خدا کے ساتھ کہیے۔ ان چیزوں سے ڈرا جاتا تھا جو ایذا رساں ہو، اور وہ کہ سبقت رحمتہ غضبہ، جس کی رحمت غضب کے آگے آگے ہے، جس کے لیے کہنے والے نے کہہ دیا کہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ تو جو ایسی رحیم و کریم ذات ہو اس سے ڈرنا کیسا؟ کیا معاذ اللہ وہ اقرب صفت ہے کہ نیزنی اس کا کام ہو؟ کیا وہ معاذ اللہ شیر اور بھیڑیے کی طرح کھانے والا ہے؟ کیا وہ سانپ کی طرح ڈسنے والا ہے؟ تو یہ تو وہ مفہوم ہے جس کے لحاظ سے کسی صورت سے سایہ نشان الہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی طرف
ڈر کی نسبت دی جائے، وہ تو بارگاہ الہی میں رحمت حق سے مایوس ہونے کو بھی کفر قرار دیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ رحمت حق سے مایوس ہونا بھی کفر ہے۔ تو جو ایسی ذات ہو رحیم و کریم اور جس کے لیے مذہبی روایات میں واقعات موجود ہیں، قارون سرکشی کی، سرساری کی، جناب موسیٰ نے دعائے بد کی اور اس پر غضب نازل ہوا، اور وہ میں اپنے خزانوں کے، اپنی دولت پر اسے ناز تھا، تو وہ اس کے خزانوں سمیت زمین کو حکم ہو گیا کہ اسے نگل لے۔ تو اللہ نے اسے موقع عذاب لانے کے بعد بھی دیا کہ اب اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ تو پہلے گھٹنوں تک غرق ہوا، گھٹنوں تک دھسا۔ اس نے کہا اے موسیٰ رحم کرو، اب میں باز آیا۔ جناب موسیٰ نے کہا ارے اب جب پوری عمل گزاری، پھر خالق نے کہا تھا کہ ہم زمین کو تمہارے قبضے میں دیے دیتے ہیں، تم زمین سے کام لو جو چاہے لو۔ انہوں نے پھر کہا کہ نگل لے۔ اب کی زمین نے کمر تک نگلا، کمر تک وہ دھسا۔ پھر اس نے پکارا، پھر کہا کہ موسیٰ رحم کرو۔ انہوں نے کہا زمین سے کہ ارے نگلتی نہیں ہے۔ آخر میں جا کے وہ پورا غرق ہوا۔ اب یہی چیزیں ہیں کہ گناہ نہیں ہے، ترک اولا اسی کا نام ہوتا ہے، جو گناہ نہ ہو مگر کسی شان بلند کے تقاضے کے خلاف ہو۔ اب جو کوہ طور پر مناجات کے لیے جاتے ہیں تو ایک دفعہ صدا دیتے ہیں، جواب نہیں آتا، دوسری دفعہ پکارتے ہیں، تیسری دفعہ توب کی آواز دی کہ میں نے کیا قصور کیا۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ وہ ہر دفعہ تمہیں پکارتا رہا، ایک دفعہ اگر مجھے پکار لیتا یہ بلا تھا۔ پھر بلا تھا یہ سب معصومین نے اس کی رحمت سے نمایاں کرنے کے لیے واقعات بتائے ہیں، ورنہ اس وقت کے واقعات ہمیں کہاں معلوم ہوتے، اور پھر آخرت کے بعض واقعات بتائیں یوں ہوگا، تو وہ صرف دلچسپی کے لیے تھوڑی بیان کیے ہیں، ہمیں متاثر بنانے کے لیے اس رخ سے کہ مایوس نہ ہو۔ مایوس ہونا بھی پھر آدمی کو بے باک بنا دیتا ہے کہ جب ہمیں دوزخ میں جانا ہے تو اب جو چاہے کرے۔ اس لیے یہ نا امیدی بھی اصلاح کے لیے مضر ہے، نقصان رساں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایمان نصفان، نصف خوف نصف رجا، ایمان کے برابر کے دو ٹکڑے ہیں، آدھا خوف ہے آدھی امید ہے۔ اسے روزمرہ کی مثال میں سے جو طالب علم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے نظام، بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم سے تعصب ہے، یہ ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ جناب کوئی لڑکا ہے طالب علم کہ اسے یقین ہے کہ چاہے جتنی محنت کروں مگر فیل ہونا میرا ضروری ہے، تو یہ کیوں محنت کرے گا؟ سمجھتا ہے کہ محنت کروں گا تب بھی فیل ہوں گا۔ ایک کوئی ہے جس کو کچھ اسباب سے یقین ہے کہ میں چاہے محنت کروں یا نہ کروں لیکن میں فیل ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ میں ناممکن ہے کہ فیل ہوں، تو یہ بھی کیوں محنت کرے گا؟ وہ محنت نہ کرے گا بیکار سمجھ کے، یہ محنت نہ کرے گا بے ضرورت سمجھ کے۔ بس یوں ہی سمجھ لیجیے کہ اگر کسی بندے نے اللہ کی رحمت کو بس سامنے رکھا اور یہ کہا کہ مجھے سزا مل ہی نہیں سکتی،
بھلا مجھے کہاں وہ سزا دے گا؟ تو اس کے معنی پھر جو دل چاہے گا وہ کرے گا کہ مجھے سزا مل ہی نہیں سکتی، مجھے تو بہرحال جنت میں جانا ہے۔ ہمارے بہت سے عوام اسی خیال میں کہ جنت کے دروازے ہمارے منتظر ہیں، وہ ادھر پہنچے اور ادھر دروازے خود بخود کھل گئے۔ تو جب اتنا اعتماد کر لیا کہ بہرحال ہمیں بخشش ہونا ہے، تو پھر کیوں ضبط نفس کریں، کیوں اپنے منمانی باتیں نہ کریں، کیوں اپنے نفسانی خواہشوں کو پورا نہ کریں؟ تو یہ چیز بھی سب میں قاصد ہے اصلاح نفس کے لیے۔ اور اگر کسی واعظ نے آ کے اتنے دوزخ کے عذاب سنا دیے اور اتنا نا امید بنا دیا کہ وہ سمجھے کہ ہم تو کسی رخ سے جنت میں جائیں گے نہیں، تو پھر بھی کہیں کہ کیا فائدہ نماز پڑھنے سے، کیا فائدہ روزہ رکھنے سے، ہم تو بہرحال دوزخ میں جائیں گے، تو معلوم ہوا کہ وہ اس طالب علم کی مثل ہو گیا جسے یقین کامیابی کی بنا پر محنت کرنا نہیں تھی۔ یہ اس طالب علم کی طرح ہو گیا جسے کامیابی سے نا امیدی کی بنا پر محنت بیکار معلوم ہوئی، لہذا نہ وہ اپنے کو نیکوکار اور اچھا آدمی یا اچھا مسلمان یا اچھا علی کا ماننے والا بنا سکتا ہے، نہ یہ بنا سکتا ہے۔ لہذا امیدوار بھی رہنا چاہیے اس کی رحمت سے، اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے کردار کی بنا کے اوپر توبہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، توبہ کا اندیشہ بھی ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں بے شک بڑی ہستیاں ہیں جو ہمارے سفارش کرنے والی ہیں، لیکن اپنے کردار کی وجہ سے منہ رکھیے ایسا کہ ان سے کہہ سکیے۔ سولہ آدمی جی بلندہ تو بہرحال خوف یہ لفظ ناقابل انکار ہے اللہ کے لیے، خوف کی لفظ کا استعمال، مگر مطلب تو سمجھنا چاہیے۔ جس قسم کا خوف ہم نے دیکھے سب اللہ کی شان کے خلاف ہیں، اس قسم کا اس چیز سے ڈرتے تھے جو ایذا رساں، میں نے کہا کہ اس کی رحمت، غضب کے آگے آگے اس سے ڈرنا کیسا، اس سے ڈرتے تھے کہ جس سے سابقہ نہ پڑا ہو، اجنبی ہو، نیا حاکم، اور جس کی آغوش سے رحمت میں آنکھ کھولی ہو، جس کے گہوارہ تربیت میں پرورش پائی ہو۔ ارے ماں باپ کو بھی محبت اس نے پیدا کی، کسی نے پرورش کی تو اس کو پرورش کا جذبہ اس نے پیدا کیا، لہذا اصل مربی تو وہ ہے۔ اور اسی لیے ایک فرق ہے عیسائیوں کی اصطلاح میں اور مسلمانوں کی اصطلاح میں کہ عیسائی اسے اب کہتے ہیں یعنی باپ، اور مسلمان اسے رب کہتے ہیں یعنی پروردگار۔ یہ اب کہنا، باپ کہنا، یہ بس سبب وجود کو بتاتا ہے، سبب بقا کو نہیں بتاتا۔ یہ رشتہ ماضی ہے۔ بہت سے افراد ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اور باپ ان کے بچپنی میں دنیا سے اٹھ گئے، بلکہ خود ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو باپ کے دنیا سے اٹھنے کے بعد دنیا میں انہوں نے قدم رکھا۔ ولادت ان کی ہوئی ہے، آپ کی ولادت سے پہلے ان کی وفات باپ کی ہو گئی تھی، سب آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو
باپ صرف سبب وجود ہوتا ہے، سبب بقا نہیں ہوتا، لیکن رب کے معنی ہیں پرورش کرنے والا۔ اب ماضی کا رشتہ تھا، رب حال کا رشتہ ہے، یعنی ہر سانس ہماری یہ اس کے ممنون احسان ہے۔ ایک ذرا سی اس کی توجہ کی نگاہ ہم سے ہٹے تو ہم ہست سے نیست ہو جائیں، ہمارا وجود ختم ہو جائے۔ تو یہ ربوبیت جو ہے یہ رشتہ حال ہے، یہ ہر لمحے حیات میں ہے ربوبیت کا رشتہ، تو جس کے گہوارے رحمت میں سانسیں لے رہے ہیں وہ کوئی اجنبی ذات ہے کہ اس سے ڈریں؟ صلوات دیجیے۔ اور پھر اس سے ڈرتے تھے کہ جو میں نے کہا کریہ المنظر ہو، ڈرونی شکل رکھتا ہو، اور جو کمال مطلق ہے، جمال محض ہے، جہاں حسن کے سوا قبح کا گزر نہیں، جہاں خیر کے سوا شر کا کوئی آمیزش کا پہلو نہیں، تو حضور والا ایسی ذات سے ڈرنا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈر کی لفظ ہم کہہ رہے ہیں، ڈر کے معنی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈر کس معنی سے۔ تو میں نے جو تلاش کیا تو بس ایک محل استعمال ڈر کی لفظ کا ملا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس ڈر کے معنی جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا استعمال، وہ یہ بھی محاورہ ہے، کہتے ہیں ہماری زبان پر آتا ہے کہ وہ بیٹا اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے۔ یہ بیٹا جو باپ سے ڈرتا ہے نہ تباً ایذا رساں ہونے کی وجہ سے ڈرتا ہے، نہ اس لیے ڈرتا ہے کہ کبھی سابقہ نہیں پوا، نہ اس لیے ڈرتا ہے کہ کریہ المنظر ہے۔ اس ڈر کے معنی ہے احساس عظمت۔ صلوات دیجیے بلندار۔ بس جس مفہوم کے لحاظ سے بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، جو صحیح بیٹا ہو، جو نیک بیٹا ہو، وہ جس طرح باپ سے ڈرتا ہے، اسی کا کمال نقطہ وہ ہے جس کی بنا پر بندے کو اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی لیے جو بڑے سے بڑے مجرم اور گنہگار ہیں وہ بالکل نہیں ڈرتے، اور جن کے دامن عصمت پر کسی گناہ کا داغ نہ تھا وہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔ صلوات بھیجیے بلندار۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ خوف الہی میں ان کے مناظر ہیں دنیا کے دیکھے ہوئے، خوف الہی میں ان کے مظاہر ہیں جو آنکھوں کے سامنے آئے، خوف الہی کے ان کے واقعات ہیں، یہاں تک کہ بعض وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ آپ کی دعائیں صحیفہ کاملہ کی، صحیفہ سجادیہ کی، امیر المومنین علیہ السلام کی کیا کلام ہے دعائے کمیل، جو شب جمعہ اب تو ایرانی حضرات کے بدولت بہت زیادہ رواج اس کا ہمارے یہاں بھی ہو گیا ہے، شب جمعہ میں
دعائے کمیل، ورنہ ہمیشہ بعض لوگ پڑھتے تھے، لیکن اب اس کو اجتماعی طور پر اکثر کہا جاتا ہے۔ تو دعائے کمیل کے الفاظ ترجمے میں دیکھیے، اصل حقیقت حالانکہ ترجمے سے پوری نمایاں نہیں ہوتی، وہ کیفیات نہیں آتے ترجمے میں، مگر پھر بھی کچھ اندازہ تو ہو ہی جائے گا کہ اس کی نوعیت الفاظ کی دیکھیے، صحیفہ کاملہ کی دعائیں امام کی دیکھیے، یعنی مجھے تو اردو زبان میں اس کے ادا کرنے کے لیے اس کیفیت کے جو ان الفاظ سے نمایاں ہوتی ہے کہ جیسے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک جبار و قہار حاکم کے سامنے کوئی مجرم کھڑا ہوا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اور وہ تضرع و زاری وہ بارگاہ الہی میں التجا اپنے خطاؤں کے معاف ہونے کرنے کے لیے، اور یہ اس کی نوعیت بعض وقت سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا نوعیت اس کی کیا ہے، یہاں تک کہ لوگ سوال کرتے ہیں، ظاہر ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہم سے پوچھے گا۔ تو جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے یا کسی بھی اس لباس والے سے، تو صاحب اب ہم کہیں کہ ہمیں خود نہیں معلوم، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، تو یہ گویا اپنی ذرا انا کے خلاف بات ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ وہ بیچارہ پہ کرے کیا، اگر ہم بھی یہ کہہ دیں تو وہ پھر کدھر جائے۔ تو اب اس لیے یہ اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے تو کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، ہمارے سمجھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے یہ باتیں ہیں، یہ مناجات ہے، یہ دعا ہے، یہ ہمیں بتانے کے۔ ممکن ہے کہ اس کی تسلی ہو گئی ہو، ممکن ہے کہ وہ خاموش ہو گیا ہو، اور تسلی نہیں بھی ہوئی تو لاجواب ہو گیا ہو، چپ ہو گیا ہو، مگر کیا واقعی یہ جو ہم نے اسے سمجھایا ہے گویا تو ہم خود بھی اسے سمجھے ہیں؟ میں کہتا ہوں تجزیہ کیجئے اس کا، اس اپنے ہمارے جواب کو، کہ ہم نے کہا کہ ہمارے بتانے کے لیے، ہمارے سکھانے کے لیے، ہمارے سمجھانے کے لیے یہ باتیں ہیں، تو تجزیہ اس کا کیجئے۔ تجزیہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیفیتیں حقیقتاً ساری نہیں ہوتی تھیں۔ امیر المومنین کے لیے ہے کہ مار گزیدہ کی طرح سونپتے تھے اور نوحہ کرتے تھے اور اس طرح سے روتے تھے، تو ہمارے جواب کا نتیجہ تجزیے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ کیفیتیں واقعی نہیں پیدا ہوتی تھیں، یہ مصلحتاً ہمارے سکھانے کے لیے، مصلحتاً ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کیفیتیں پیدا کی جاتی تھیں اپنے میں۔ یہ ہوتا ہے نتیجہ۔ پہلے تو بغیر میری تشریح کے اندازہ کیجئے کہ اب یہ ان کی شان کے لائق بات رہی کہ یہ گویا مصنوعی کیفیات یہ ہوتے تھے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے۔ اب ایک تو ایک پہلو اس کا اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بتانے کے لیے یہ مصنوعی کیفیت معاذ اللہ انہوں نے پیدا کر لی، اور وہاں ہمارے اصول دین میں شبہ پیدا ہو گیا، جو آج بے چین ہو کے لوگ ہم سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا کہا، تو اس نفع کے ساتھ یہ نقصان بھی تو ہوا اس مصنوعی کیفیت کی وجہ سے۔ تو صاحب یہ مصنوعی کیفیت، میں کہتا ہوں کہ اب واقعات کا جائزہ لیجیے جو آپ سنتے رہے ہیں۔ ابو دردہ نے دیکھا کہ سجدہ خالق میں ہے، امیر المومنین کا ذکر ہے، سجدہ خالق میں ہے اور جسم میرے مثل چوب خشک ہے بے حس و حرکت، اور وہ روتے ہوئے خانہ سید عالم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضرت سید عالم پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن ممکن ہے سبب یہ ہو کہ رسول کے بتائے ہوئے اطلاعات سے معلوم تھا کہ آپ کی شہادت کس طرح ہوگی، اور
بہرحال پریشانی میں آپ نے یہ کہلوایا کہ یہ تو تم نے گویا رائے قائم کی ہے، یہ تم اصطلاح جو دے رہے ہو کہ وفات ہو گئی، یہ تو تم نے رائے قائم کی ہے، کیفیت جو دیکھی ہو وہ بتاؤ۔ تب انہوں نے کہا کہ کیفیت جی یہ ہے کہ سجدہ خالق میں ہے اور جسم مثل چوب خشک ہے، بے حس و حرکت، بالکل سانس بھی بند ہے۔ تو یہ جب انہوں نے کیفیت بتائی تو سید عالم نے فرمایا کہ ابو الحسن کی اکثر محراب عبادت میں یہ حالت ہو جائے۔ صلوات دیجیے بلند آواز۔ میں کہتا ہوں کہ ابو درداء نے عمر میں ایک دفعہ دیکھا، اور سید عالم ایسی صدیقہ نے گواہی دی کہ اکثر محراب عبادت میں یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا حقیقت رہی ہمارے اس جواب کی کہ ہمارے دکھانے کو یہ تھا؟ دیکھنے والے نے تو عمر میں ایک دفعہ دیکھا اور اکثر وہ حالت ہو جاتی ہے جس کی رازدار صرف سید عالم ہے۔ تو اب کیا حقیقت رہی ہمارے اس جواب کی کہ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ہمارے بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ اور دوسرا واقعہ اب اس کا عکس ہے، یعنی سید عالم سلام اللہ علیہ جب آپ کا وقت وفات قریب پہنچا ہے اور امیر المومنین تشریف لائے ہیں تو وہ وصیتیں آپ سنا کرتے ہیں، جو وصیتیں حضرت سید عالم نے کی ہیں، مگر ایک وصیت عام طور سے بیان نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں وہ مجلسی انداز نہیں ہے، جو گریہ بکا کر مثلا جو پہلو ہے وہ اس سے نہیں پیدا ہوتا، تو وہ نہیں عموماً نہیں بیان ہوتی کہ سید عالم نے ایک شیشہ امیر المومنین علیہ السلام کے بوتل سمجھیے وہ صفر کی، اور یہ وصیت کی کہ اسے میرے ساتھ قبر میں رکھ دیجیے گا۔ تو دیکھیے وہ علم امامت الگ چیز ہوتا ہے، لیکن عام طور سے نظام حیات اسباب ظاہری والے علم پر مبنی تھا، اس لیے دریافت کی جاتی تھی، بات معلوم کی جاتی تھی، تحقیق کی جاتی تھی، گواہیاں لی جاتی تھیں، یہ سب آئین کے تحت میں تھا۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ شیشے میں کیا ہے؟ تو سید عالم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا تھا ایک دفعہ کہ آخرت میں ایک منزل ہے جس سے وہی لوگ گزریں گے جو خوف خدا میں روئے ہوں۔ تو یہ ابو الحسن، یہ میرے وہ آنسو ہیں جو میں نے خوف خدا میں بہائے ہیں۔ اب ہر صاحب عقل غور کرے کہ فطری طور سے جو آنسو بہیں گے وہ سب شیشے میں نہیں آ سکتے، کچھ رواں ہو کے چلے جائیں گے، کچھ آئیں گے شیشوں میں۔ تو جو محفوظ ہو سکے وہ اتنے تھے، جو شیشے کے اندر جس کا ذخیرہ ہے، اور یہ آنسو اس طرح بہائے گئے تھے کہ اسباب ظاہری سے امیر المومنین تک سے رات سے، ورنہ آپ پوچھتے کیوں کہ اس میں کیا ہے؟ تو اب میں کیوں کر کہوں کہ یہ کیفیتیں فقط ہمارے دکھانے کے لیے ہوتی تھیں، یہ کیفیتیں ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتی تھیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح تجزیہ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جتنا احساس عظمت الہی کا ان میں تھا تو اپنے تمام سرمایہ عصمت کے ساتھ جو اطاعت ہے اس کو کم سمجھتے تھے اس کی بارگاہ میں، لہذا توقعتے تھے اس طرح
جیسے کوئی مجرم اپنی کوتاہیوں پر سوچتا ہے، یہ احساس عظمت الہی ہے جس سے یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ صلوات دیجیے۔ پھر بولیں گا آواز سے صلوات۔ بس آج پہلا دن ہے اور سب کو معلوم ہے کہ میں سفر سے ابھی آیا ہوں، تو آپ کے توجہات تو متقاضی ہیں کہ سلسلہ جاری رہے، مگر اب زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ یاد رکھیے کہ جس شخص کو یہ تصور ہو گیا کہ ہم تو بڑی عبادت کر چکے، بہت عبادت ہم نے کی، تو اس کا دل بھر جائے گا، وہ اب مزید عبادت کو سمجھے گا کہ بہت کر چکے عبادت ہے کیا۔ کیونکہ میں نے کہا کہ اس کی عظمت کے سامنے اپنا عمل کم معلوم ہوتا تھا، لہذا دل نہیں بھرتا تھا، جتنا بھی کہ عبادت کر لیں، لیکن یہ کہ حسرت و تمنا ہے کہ اور عبادت اس کی ہو جائے جتنی ممکن ہو۔ ورنہ میں کہتا ہوں کہ زندگی کی آخری رات آخر کیوں مانگی گئی؟ بالکل متفق علیہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ 9 محرم کے قبل برابر صلح کی گفتگویں تھیں اور امید ہو گئی تھی کہ اب طے ہو گیا۔ ادھر کا سردار جو تھا اس نے یہی لکھ دیا تھا وہاں کہ اب بنا جنگ کوئی نہیں رہے۔ حسین یہاں تک تیار ہو گئے کہ میں ملک چھوڑ دوں گا، میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا۔ اس کی وجہ سے ہمارے قدیم روایات میں ذاکرین برابر پہنچتے تھے اور لوگ سنتے تھے کہ مولا نے فرمایا تھا کہ میں ہندوستان چلا جاؤں۔ اب اس وقت کا ہندوستان تو وہ ہے جس میں جز آپ کا پاکستان بھی ہے، وہ اب لوگوں نے اس کو بدل کے میں نے دیکھا کہ سرخی تھی کہ اس میں ہند کو سندھ کر دیا گیا ہے، تو حقیقتیں سیاستوں سے بدلتی نہیں ہیں۔ اب نام تو یہی تھا، اس وقت یہ قصے ٹکڑے الگ کب تھے جو آپ اپنے کو بیگانہ سمجھیے، تو وہ یہ مگر تاریخوں میں اصل میں نام ہے ہی نہیں، یہ ذاکرین کہا کرتے تھے، ورنہ اس میں تو یہ ہے کہ کسی دور ترین سرحد پر، دور و دراز سرحد پر مجھے جانے دو۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے لکھا کہ اب کوئی بھی نیا جنگ نہیں ہے۔ اور ابن زیاد کو یہ خط پہنچا تو پہلا تاثر اس کا بھی یہی تھا کہ ہاں واقعی اب اس کے بعد تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اس وقت دربار میں سمر موجود تھا۔ طبری جو قدیم ترین تاریخ اس وقت ہے، بڑی تاریخ ہمارے ہاتھ میں، اس میں ہے کہ وہ سمر نے کہا کہ وہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ جا کے حسین سے مل گیا ہے، اور وہ تو آدھی رات تک گفتگویں ہوتی ہیں، اور یہ یعنی اس کی وفاداری کو اس نے مشکوک بنا دیا۔ یہ ہوا جیسے ایک رئیس دوسرے رئیس سے دیکھو تو اس میں وہ بھی مضمر ہے کہ اس سے بدظن گویا اس کو کر دیا۔ اب یہ ایسی مفسدانہ اس نے تقریر کی، اس وقت حسین چلے گئے تو پھر گردے قدم بھی نہ ملے گی، اور اس وقت تو بالکل قابو میں ہیں۔ اس طرح کہ اب اسی غیظ و غضب میں کہ وہ جا کے مل گیا ہے اور ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اس نے غصے میں وہ خط لکھا کہ ہم نے تم کو صلح کی گفتگوؤں کے لیے نہیں بھیجا ہے، نہ اس لیے کہ تم ان کی سفارش ہمارے یہاں کرو۔ یہی الفاظ ہیں اس خط کے طبری میں کہ سفارش ان کی کرو ہم نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ بس ان کے سامنے غیر مشروط اطاعت پیش کرو، اگر اطاعت کر لیں تو پھر انہیں بھیج دو، پھر جو مناسب سمجھیں گے وہ ہم کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہو تو بس پھر تم ان سے جنگ کرو۔ یہ خط شمر لے کے 9 محرم کی سپہر کو
آیا ہے۔ اور اب یہ چیزیں منطق و فلسفے سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بس راز ہیں دلی لگاؤ کے، کہ ایک دم سے اس نے حملہ کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شرط حسین نہیں پوری کریں گے، ہرگز ممکن نہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، ہرگز نہیں ممکن کہ بیعت یزید کر لیں، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب یہ بھی دھوکہ لگا تھا کہ یہ شمر میرے خلاف گویا بدزن بنا چکا ہے، اس نے محسوس کر لیا تھا، تو اب جلدی ہو گئی، ایک دم سے بغیر اطلاع کے حملہ ہو گیا۔ اب اصحاب سب خیموں کے باہر ہیں، عزیز سب خیموں کے باہر ہیں، مگر گھوڑوں کے ٹاپوں کی صدا پہلے زینب کے کان میں جاتی۔ فرماتی ہیں کہ دیکھو، فضہ سے ارشاد فرماتی ہیں کہ دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں۔ فضہ آئی، جا کے بتایا کہ تنہا ہے، کوئی ہے نہیں پاس، مگر نماز عصر کے بعد ایک عمود خیمہ سے تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور ذرا نیند آ گئی ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ بس زینب آئیں، کہا بھائی بھائی حملہ ہو گیا۔ اب امام نے آنکھ کھولی تو زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس جناب زینب نے کہا کیوں، کیا آپ اپنے مرنے کی خبر سناتے ہیں؟ امام نے محسوس کیا کہ اب بہلانے کا وقت نہیں ہے بہن کے، اب تو مستقبل کے مقابلے کے لیے تیار کرنے کا وقت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی نانا کو خواب میں دیکھا تھا کہ فرما رہے ہیں کہ اب حسین تم میرے پاس آیا چاہتے ہو۔ بس ایک دفعہ زینب نے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور زمین پر پچھاڑ کھا کے گری، اور اب مولا نے تسلی کیا دیں، بالکل جیسے پرسہ دیا جاتا ہے، یہی انداز ہوتا ہے پرسے کا۔ کسی کا بھائی چلا گیا، آپ نے کہا عباس کو یاد کرو، کسی کا بیٹا داغ جدائی دے گیا، آپ نے کہا علی اکبر کو یاد کرو۔ اب مولا کیا کہیں، مولا بہن کو تعزیت ادا کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں بہن ہمارے نانا ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے، ہماری ماں ہم سے بہتر تھی، وہ نہیں رہی، ہمارے باپ ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے، ہمارے بڑے بھائی ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے۔ جیسے ان سب کو صبر کر لیا ویسے ہی ہمیں بھی صبر کرنا۔ اب مولا نے تو پرسہ ادا کر دیا اور زینب نے مرثیہ کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جب نانا کا سایہ اٹھا ہے تو چار سے دل کو سنبھالنے والے، جب ماں گئی ہیں تو باپ سے دل کو تقویت دینے والے، جب باپ کا سایہ اٹھا تو دو بھائی سے بازو سنبھالنے والے، جب بھائی حسن گئے تو خدا حضور کو سلامت رکھے آپ تھے، تو اب آپ نہ ہو تو کون ہے؟ اور اب حضرت زینب نے یہ کہا کہ الیوم مات جدی محمد المصطفیٰ، ارے میرے نبی کو آج میرے نانا بھی دنیا سے اٹھ رہے ہیں، آج میری ماں بھی جا رہی ہیں، آج میرے باپ بھی جا رہے ہیں، آج میرے بڑے بھائی بھی جا رہے ہیں، یعنی آپ زندہ تھے تو سب زندہ تھے میرے نزدیک، اور اب آپ نہیں تو میرے نزدیک کوئی نہیں۔ اور اب مولا نے انداز بدلا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہن ارے تم جانشین فاطمہ ہو، میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ میرے بعد گریبان نہ پھاڑنا، میرے بعد منہ پر تماچے نہ مارنا، میرے بعد واویلا کہہ کے نوحہ نہ کرنا۔ مجھے معلوم ہے کہ غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان جملوں سے، میں کہتا ہوں اگر یہ عام احکام شرع ہوتے تو اپنے حق کا واسطہ دے کر قسم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو نہیں کہا کہ نماز پڑھتی رہنا، یہ تو نہیں کہا کہ زکوٰۃ دیتی رہنا، یہ تو نہیں کہا کہ روزے رکھتی رہنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام احکام شرع نہ تھے، بلکہ زینب کے خصوصی موقف کی حیثیت سے یہ وصیتیں تھیں کہ اگر زینب میری ایسی ہی رہی تو سکینہ کو کون سنبھالے گا؟ اگر زینب کا یہی عالم رہا
تو پھر سید سجاد کو سہارا کون دے گا؟ یہی عالم رہا تو اس کشتی کو ساحل تک کون پہنچائے گا؟ اس قافلے کو منزل تک کون لے جائے گا؟ اجرکم علی اللہ. مگر جس لیے میں نے اس واقعے کو شروع کیا تھا ابھی وہ باقی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں عباس آئے. اب اس ذکر کو یہاں کے ممکن ہے جنہوں نے 8 محرم سے میری تقریر دیکھی ہو اس میں یہ جز آیا تھا تو حضور والا اب عباس آئے اور اب عباس نے کہا کہ مولا حملہ ہو گیا. یاد رکھیے کہ صفحہ تاریخ پر لفظیں آتی ہیں، لہجہ نہیں آتا. اب یہ آیا حملہ ہو گیا، یہ کیا معنی ہے؟ کیا اطلاع دے رہے ہیں کہ حملہ ہو گیا؟ اطلاع دے رہے ہیں تو اتنی دیر میں آئے ہیں اور پھر یہاں باتیں وہی ہو رہی ہیں. اطلاع دینے کا محل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اطلاع دینا نہیں ہے. یہ دوسری محرم کو مولا نے کہا تھا کہ میں ابتدائی جنگ نہیں کرنا چاہتا، تو یہ اطلاع نہیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں مولا حملہ ہو گیا. یعنی بس اب تو کوئی رکاوٹ نہیں رہی. یہ تقاضا ہے اجازت جہاد کا کہ مولا حملہ ہو گیا. بے شک اصولاً بس پورا حال تھوڑی اس کو بولنا ہے، حالانکہ اس دن بھی وہ نکال دیا گیا حال، وہ اشاعت اس کی نہیں بھی، لیکن اب آج وہ پورا حال تھوڑی کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ اب بے شک آئینی طور سے مولا کے پاس جواب نہیں تھا، یعنی اصولاً بے شک جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی، مگر حکمت امام یہ تھی کہ اس وقت جنگ نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو ہنگامی طور پر تھی. لہذا ظالموں میں سے کچھ کہہ سکتے تھے کہ وہ تو ایک دم جنگ ہو گئی، اگر موقع ملتا تو ہم اس ظلم میں شریک نہ ہوتے، اور ساتھ والوں کے متعلق غلط فہمی رہ جاتی کہ وہ تو ایک دم حملہ ہو گیا سب پھنس گئے، ورنہ موقع ہوتا تو کتنے ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے، بھلا کوئی ٹھہر سکتا تھا اس موقع پر. مولا نے ایک سب کا موقع دے دیا، ظالم و مظلوم دونوں کو. اب ادھر والا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم پھنس گئے تھے کیا کرتے کیونکہ شریک ظلم نہ ہوتے، اور ادھر والوں کے متعلق کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ موقع ملتا تو کتنے چلے جاتے. ایک رات کا موقع اختیار کے صرف کرنے کا دونوں کو دے دیا، اور یہ ایسے بے وفا تھے ادھر والے کہ ان میں سے کسی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ پھر کچھ رات کو چلے گئے، لیکن اب اس وقت رات کو کوئی نہیں گیا ہے. جتنے تھے سب برقرار رہے. اب یہ خالص مجمع تھا، کسی کو کوئی ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا، لیکن ادھر والوں نے امام کے اس رات کی قیمت حر کی شکل میں آ گئی. اگر یہ رات نہ ہوتی تو حر کہاں ہوتا. تو امام چاہتے نہیں کہ اس وقت جنگ ہو، مگر میں بارگاہ امام میں عرض کرتا ہوں کہ مولا ہاں ٹھیک ہے آپ اس وقت جنگ نہیں ہونے دینا چاہتے، لیکن التوائے جنگ کی درخواست کے لیے کسی بوڑھے مجاہد کو بھیج دیجئے، حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیجئے. ارے جو جنگ کے لیے بےتاب ہے اسے التوائے جنگ کی درخواست کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں یاد رکھیے کہ مولا کو تو اپنے عباس پر ناز ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بس مجسمہ غضب تھے، حسین جانتے تھے کہ عباس کیا ہیں، تو آپ کو ناز ہے، کہہ رہے میں جو چاہے کام لے لوں، مگر ہے کام بہت مشکل. عباس کی ایسی فطرت کے لیے اور اس وقت جس جذبے میں آئے ہیں اس کے لحاظ سے بڑا مشکل کام ہے، مگر مولا نے کس حکیمانہ انداز میں گفتگو کی ہے. خدا کی قسم تاریخ میں مجھے خود عباس سے ان لفظوں میں گفتگو پہلے نہیں ملتی. عباس کے علاوہ علی اکبر تک سے گفتگو ان لفظوں میں نہیں ملتی. کیا لفظ ہیں؟ طبری کے صفحے پر یہ بھی لفظ ہیں کہ عباس سے کہتے ہیں کہ بے نفسی انت یا اخی، میری جان تم پر قربان ہے میرے بھائی. میں کہتا ہوں مولا بس اب عباس سے جو چاہے کام لے لیجیے.
میری جان تم پر قربان، اے میرے بھائی۔ ماشاءاللہ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی، مگر میں نے بھی اس مقصد سے شروع کیا ہے، وہ تو ابھی باقی ہے۔ ان کے پاس جاؤ، ایک رات کی مہلت لے لو، کیونکہ خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس کی نماز کو کتنا دوست رکھتا ہوں۔ ایک رات اور پوری رات خدا کی عبادت کر لیں۔ دیکھیے عمر گزاری ہے عبادت میں، مگر ایک رات جو مل رہی ہے اس کی بڑی قیمت سمجھتے ہیں کہ یہ رات عبادت خدا میں گزر جائے اور ماشاءاللہ مجلس ہو گئی ہے، مگر بس کچھ اجزاء اس رات کے کہ آج دل کی تمنائیں کیا ہو سکتی ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ آخری رات ہے زندگی کی، تو بہنوں کی تمنا ہوگی کہ بھائی زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے پاس گزاریں۔ وہ جو کل بیوہ ہو جائیں گی ان کی تمنا ہوگی کہ وارث ہمارے پاس بیٹھ کے آئندہ کے لیے کچھ ہدایتیں کر جائے۔ ہاں، پوری جماعت عبادت کرے گی تو ماؤں کی تمنا ہوگی کہ ہمارے نونہال ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں، ہم جی کھول کے انہیں دیکھ لیں۔ اور اہل عزا وہ بیٹی جو باپ کے سینے پر سونے کی عادت، اس کی تو آرزو تھی ہوگی کہ آج آخری بار اپنے باپ کے سینے پر سو جاؤں۔ روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، جیسے چشم دل سے دیکھ رہا ہوں کہ سکینہ بیٹھی ہیں، بیویاں کہتی ہیں بیٹی رات بہت آ گئی ہے، آرام کرو۔ سکینہ کہتی ہیں بابا تو آئے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک جملہ، یہاں پوری جماعت باتو بین راکعین، طبری کے الفاظ ہیں، باتو بین راکعین وساجد وقائم، پوری جماعت میں رات گزاری ہوں کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نافلہ نماز میں جماعت نہیں ہوتی، اس لیے کیفیتیں الگ الگ ہیں، ہر ایک بطور خود عبادت خدا میں مصروف ہے، رات پوری اس لیے گزاری ہے۔ لہم دبی کا دبی النحل، اس رات کے سناٹے میں ان کے تکبیر و تحلیل و مناجات کی آوازیں یوں گونج رہی ہیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آوازیں آیا کرتی ہیں۔ بس ارباب عزا شاید اسی جملے پر ختم کر دوں کہ ایک عام روایت آپ سنا کرتے ہیں، مگر یہ کہ میرے ضمیر نے اسے کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ جب میں اس کے خلاف کہوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی روایت۔ حضور والا پوری جماعت کے لیے تاریخ کہہ رہی ہے کہ رکوع و سجود میں گزاری، تو جو شبیہ پیغمبر ہو، جس کے حسن سیرت کی گواہی حسین دے، اس کے لیے کوئی اور تصور ہو سکتا ہے؟ میرا دل تو یہ کہتا ہے، اور شاید اسی جملے پر ختم کر دوں کہ لیلا رات بھر منتظر رہی کہ میرا علی اکبر آئے تو ذرا غور سے اپنے نوجوان کی صورت دیکھوں، مگر وہ تو باپ کے پہلو میں عبادت خدا۔ خداوندہ تمام حاضرین کے مقاصد دینی دنیا، خداوندہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم، خداوندہ ہمیں رسول و آل رسول کے اسوہ کرنا توفیق کرامت کرنا، خداوندہ ہمارے لیے آخرت کی منزل کو دنیا سے بہتر کرنا، جو بیمار ہونے شفا و صحت عطا کرنا، جو مر گئے ہوں رحمت و مغفرت سے مالا مال فرما۔